ہمارے درمیان عالی جناب مولانا میثم رضا زاہدی صاحب قبلہ موجود ہیں، ان سے گزارش گزار ان کو تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کو مومنین کے سامنے بیان فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد، حضرات گرامی قدر، علماء کرام، اپنا تفصیلی بیان آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ مختصراً احتجاج کرنے والوں کی فہرست میں میرا بھی نام شامل ہو جائے، اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وسیم رضوی نہ بول کر کے وسیم لعنتی یا مردود کہہ کر کے ہم اپنا احتجاج اس طریقے سے ظاہر کر رہے ہیں کہ جو اس نے ہمارے مقدسات کے اوپر، بالخصوص بانی اسلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کی ہے کہ جو اللہ اور رسول کی نگاہ میں قابل معافی نہیں ہے، اور ایسا انسان دنیا اور آخرت میں لعنت کا اور ہر طرح کی مذمتی الفاظ کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور اس لیے بھی ہم اہل ایمان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آج بھی ایک اسلام کا وارث اور وارث رسول پردہ غیب میں ہے، اس کی نگاہ میں اس طرح کی فکر رکھنے والے اچھے طریقے سے محفوظ ہوئیں، اور وہ جب آئے گا تو اپنا حقیقی انتظام جو اس کی نظر امامت میں مقرر اور معین ہے، ایسے افراد کو ان کے انجام تک پہنچائے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ اسلام واقعی عدل سے آفاقی مذہب رہا ہے، اور قرآن آفاقی کتاب ازل سے رہی ہے، اور جس پیغمبر کو اللہ نے ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، اس کی شان میں چاہے جادوگری کا الزام لگایا جائے، چاہے ساحری کا الزام لگایا جائے، یا اور کسی طرح کا کوئی نازیبا الزام لگایا جائے، اس کی شان میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی، البتہ زبان درازی کرنے والے کا اصلی کردار سامنے ہو جاتا ہے۔ اچھا ہوا کہ اس نے وقت سے پہلے اپنی حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا، تاکہ دنیا وہ چہرہ بھی پہچان لے، اور ایسے افراد کو کس فہرست میں رکھا جائے۔ اللہ اور رسول کی نگاہ میں ایسے افراد واقعاً لعنت کے مستحق ہیں، اس کے علاوہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کی لعنتیں بھی ایسی فکر کے افراد پر پڑتی ہے، اور اس وقت تک پڑتی رہے گی جب تک یہ اپنے اس قبیح عمل سے باز نہیں آ جاتے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جس مندر میں اس نے قدم رکھا ہے، اس کا تو نام فوراً چینج کر دینا چاہیے۔ اگر اتنا ہی شوق ہے دوسرے مذہب کے حدود میں داخل ہونے کا، تو اس کو پہلے ہی فرصت میں اس کو اپنا نام چینج کر دینا چاہیے۔ اور اس مندر کے گیٹ پر لکھا ہوا ہے، جہاں اس نے جا کر کے جو کچھ کرنا چاہیے تھا اسے کر لیا، اس مندر کے گیٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس مندر کے اندر کسی غیر مسلم کا داخلہ
ممنوع ہے، کوئی بھی غیر مسلم اس کے مندر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ داخل ہو کر کے بتا رہا ہے کہ ہمارا شمار مسلمانوں میں نہیں ہے، صاف ایک دم واضح لفظ میں، یہ تو کھلا ہوا ہے۔ کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ اس نے داخلہ پا کر کے، چاہے اجازت ملی ہو یا استقبال ہوا ہو، جیسے بھی ہو، لیکن اس کا وہاں جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اب مسلمان نہیں ہے۔ رہا ہوگا کسی زمانے میں، لیکن اب مسلمان نہیں ہے، اور جب اب مسلمان نہیں ہے تو قرآن از روئے قرآن ایسا انسان سرے سے اپنے وجود کے اعتبار سے نجس قرار پاتا ہے۔ از روئے قرآن ایسا انسان نجس قرار پاتا ہے، اور ہم اہل ایمان اپنا احتجاج اس لیے نہیں جتاتے کہ اس نے ہمارا دل دکھایا ہے۔ ہم اہل ایمان اپنا احتجاج اس لیے نہیں جتا رہے ہیں کہ اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ ہم اہل ایمان اہل دنیا کے سامنے اپنا احتجاج صرف اور صرف فقط اور فقط اس لیے جتا رہے ہیں کہ وقت کا امام اپنی نگاہ ہم پر رکھے ہوئے ہے، ہمارا شمار امام کی اس فہرست میں ہو جائے کہ جو امام کی دعاؤں کے مستحق قرار پاتے ہیں، لعنتوں کی فہرست میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ اور ان کا بھی شمار ہم انہی الفاظ میں بس مختصر معذرت چاہتا ہوں اگر ذرا تاخیر ہو جائے، کہ ہم سب مل کر کے دعا کریں، ایسی فکر رکھنے والے کو اللہ جلد سے جلد ان کے آخری انجام تک پہنچا دے، اور ایسا انجام اللہ اسے عنایت کرے کہ ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان قرار پا جائے۔ اور آخر میں دعا ہے، پروردگار وارث رسول وارث اسلام کا حقیقی ظہور فرما، اور ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔